أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن نظامت تربیت کے زیر اہتمام ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 90 ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اللہ اس میں جلالت سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جسے الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، ایک الف کے کیا مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ ان اللہ یأمر، یأمر الف کی صورت میں جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ جب حمزے کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کرتے ہیں۔ بالعدل، عین کو وسط حلق سے نکالیں، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ والاحسان، ہا کو حلق سے نکالیں، سین حرف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز آ جائے گی۔ والاحسانی، الف خالیہ حرکت اور اس سے پہلے والے حرف سین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا انا، بے شک اللہ پاک یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کرنے کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم دیتے رہو قریبیوں کو، وینہا اور وہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغش اور نافرمانی سے، یعظکم وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم شاید کہ تم تذکرون خوب یاد رکھو۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ یہ آیت کریمہ معاملات کے بارے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے آج ہم نے صرف اس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے تئیں ممکنہ حد تک صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کر سکیں، تاکہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ عدل اور انصاف کا مفہوم کیا ہے؟ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ رب العزت کو یا کسی بت کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے
کہ اس وجہ سے بیوی، بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق بھی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت اور ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے ایک اور روایت مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ ان تمام روایات کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے، لیکن مقصود ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطل کا حال ظاہر سے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب تعالیٰ کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے، اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور وہ لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت و آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ عدل اور احسان دونوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے، تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے، لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ پھر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ دار
قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ مستحب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہی حضرت ایوب انصاری ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف لانے کے لیے نسل در نسل منتظر مصطفیٰ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے رہے ہیں نسل در نسل، گویا یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی نسلیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں گزری ہیں، اور وہ نسلیں حضور کی راہ تکتی رہی ہیں۔ یہ وہ عظیم خوش نصیب ہیں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ گویا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بقیہ عبادات کے ساتھ ساتھ یہ معاملات کا پہلو اختیار کرنے سے جنت عطا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا یعنی نکالا، لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دفع ہو جائے تو وہ دو کام کرے، ایک وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، دوسرا وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ اب اسی آیت کریمہ میں پہلا حکم عدل کا، دوسرا احسان کا، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور چوتھا حکم جو ہے وہ بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع کرنا اور بچنا، یہ ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شریعہ سے منع فرما دیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ فحشا اور منکر اور بغش یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو، باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا۔ پہلی بات، عدل کا حکم دیا۔ عدل اقوال افعال میں انصاف مساوات کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں فحشا یعنی بے حیائی سے منع کیا، اور اس سے مراد قبیح اقوال اور افعال ہے۔ پھر نمبر دو، احسان کا حکم فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل میں منکر یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا، یہ ذکر کر دیا۔ تیسری بات، رشتہ داروں کو دینے کا حکم، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اس کے مقابلے میں بغش، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اونچا قرار دینا، اپنے تعلق داروں کے حقوق کو تلف کرنا، وہ بغش کہلاتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کو بیان کر رہی ہے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ طاعات فرض بھی ہیں
اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آخر آیت تک۔ عدل فرض، احسان نفل، اور قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم گناہوں پر مشتمل ہے، اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع فرما دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور اپنی جامعیت کی وجہ سے ہر خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا تعارف کروا رہی ہے۔ اسی لیے آج صرف اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی عمدن سہون خطا غلطی ہوئی اس کی معافی نصیب فرمائے، کوئی جملہ اس کے ہاں قبول ہوا، اللہ پاک اس کے بدلے میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ مالک کائنات، آپ تمام احباب، سننے والے، محبت کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید کے لیے وقت نکالنے والے، اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، خوشیاں نصیب فرمائے، اخروی تمام منازل آسان فرمائے، دنیا آسان فرمائے، خوشیوں کی اسباب مرتب فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کی رضا عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس ظاہری حیات میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت نصیب فرمائے، حسن مطلق اپنی بارگاہ سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بہترین ہیں، میرے حضور کا فرمان ہے، قرآن سیکھنے سکھانے والا تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ آپ بہترین ہیں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عمر خضری نصیب فرمائے، آقا کریم کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کے سامنے کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آباد رہیں، قرآن سے محبت کرتے رہیں، اسی محبت کو اپنی زندگی کا توشہ آخرت سمجھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔